السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 57۔ ام ہانی کا قصہ سن لیجئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ ایک مرتبہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کیونکہ گھر کی خاندان کی عورت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف آ کر بیٹھ گئی۔ ماؤں نے دیکھا کہ ام ہانی آئی ہے، اور وہ آیا ہی کرتی تھی، خاندانی عورت تھی، تو مائیں بھی آ گئیں، لیکن ماؤں کو جگہ ملی بائیں طرف بیٹھنے کی، تو ساری مائیں بائیں طرف بیٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ام ہانی داہنی طرف بیٹھی۔ کوئی چیز آئی کھانے کی، جیسے مثال دیتا ہوں، کھجور یا دودھ یا مشروب، کوئی بھی چیز آئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ داہنی طرف سے شروع کرتے، چاہے داہنی طرف کوئی بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اب داہنی طرف ام ہانی بیٹھی ہیں، بائیں طرف ساری مائیں بیٹھی ہیں، اور ماؤں کا اپنا ایک درجہ ہے، ام ہانی کا اپنا ایک درجہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کے مطابق وہ چیز ام ہانی کو دی، اور بعض کتابوں میں یہ ہے کہ جہاں ام ہانی کو وہ چیز ملی تو وہ ام ہانی لے کر فوراً چل دی، بیٹھی نہیں وہاں۔ ارے وہ کہاں جا رہی؟ یہ کہا کہ بھی یہی بس، اب تو میں اپنے گھر میں ہی اچھی ہوں۔ کیوں کہ یہ سب کو دینا پڑے گا مجھے، ایک بات۔ دوسرا، ایک تو ہے نہیں، کتنی ساری بیٹی سب لے اڑیں گی۔ اور آپ جو ہے یعنی اشارے سے کہتے رہے کہ ابھی تم کہو تو میں ان کو دوں۔ حضرت آپ کا دیا ہوا ہدیہ کون واپس کرتا ہے؟ آپ کی دی ہوئی چیز، آپ کے ہاتھ سے ملی ہوئی چیز، اور آپ کا دیا ہوا، اور آپ نے جو میری عزت کی، اور یہ کون واپس کرتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصول کے پابند ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس کی عمر تقریباً یعنی انداز سے بہت چھوٹے تھے، یعنی بچے میں شمار ہوتے تھے وہ عبداللہ ابن عباس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 13-14 سال کی عمر ہوگی ان کی، عبداللہ ابن عباس کی۔ داہنی طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور بائیں طرف ابو بکر، عمر، اتفاق سے یہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دودھ آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ جو ہے عبداللہ ابن عباس کو دیا، اور پھر کہا کہ بھی اگر نہیں، پہلے پوچھا حضور نے، بھئی تم کہو تو تم کو دوں، یا کہو تو ان لوگوں کو دوں، یہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں۔ کہ حضرت آپ کا دیا ہوا ہدیہ کون واپس کرتا ہے؟ یہ ہم تو آپ سے لیں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس نے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کو، پہلے یا بعد میں دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ التاویل، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ التاویل۔ اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے، اے اللہ اسے قرآن کا علم دے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو یہ باتیں ملے گی آپ کو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رہے۔ کیوں کیے رہے؟ کہ جب دونوں ملے تو ایک ادھر کترا جائے، دوسرا ادھر کترا جائے۔ ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ الادب المفرد میں یہ حدیث ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اس وقت حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، یعنی کوئی صرف جو ہے سنے سنائے نہیں ہے، میں جو میرے آنکھوں سے دیکھوں
اور جو میں میرے کانوں سے سنوں میں وہی چیز بیان میں کہتا ہوں. ساتھیوں کے حالات کسی جگہ گئے آپس میں ساتھیوں میں نہ اتفاق تھی تو کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. نہ اتفاق کی بات نہیں تھی, بس یہ علاقے کا ہے وہ علاقے کا ہے, بس یہ کہ یہ عصبیت یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے, تم فلاں علاقے کے ہو تم فلاں علاقے کے ہو. ایک دوسرے کی طرف دیکھے بھی نہیں, کھانا بھی نہیں پوچھا, میں نے میرے کانوں سے دیکھا. اب تک جو ان لوگوں کے لیے اللہ خیر کرے کیا جملہ کہوں, کیونکہ آج میری عمر 66 سال کی ہوئی اور 66 سال میرا پورا تبلیغ میں گزرا ہے, دعوت کے کام میں. یہ حالت میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے, کانوں سے سنے. یہ چیزیں ہماری شریعت میں نہیں چلتی. شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پاکیزہ چیزیں بتائی ہیں ہم کو. اس لیے نیک لوگوں سے دوستی کیجیے, یہ میرا جملہ یاد رکھنا. اس لیے نیک لوگوں کو ڈھونڈیے اور نیک لوگوں سے دوستی کیجیے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کر دے. آمین. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.